السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا پہلا اسکواڈ پاکستان پہنچ گیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کی پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے آمد شروع۔ پہلے مرحلے میں بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا 10 رکنی ایک گروپ لاہور پہنچ گیا۔ 10 رکنی بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے گروپ میں کھلاڑی اور سپورٹ سٹاف کے اراکین شامل ہیں۔ 10 رکنی دستے میں حسن محمود، محمد تنویر اسلام، پرویز حسین اور تنظیم حسن ثاقب اور دیگر سپورٹ سٹاف کے ممبران شامل ہیں۔ بنگلہ دیش ٹیم کے دیگر اراکین کل لاہور پہنچیں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو کھیلا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا پہلا گروپ لاہور پہنچ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی 3 گروپوں میں لاہور پہنچ رہے ہیں۔ 10 رکنی دستے میں حسن محمود، محمد تنویر اسلام، پرویز حسین اور تنظیم حسن اشرف شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے درمیان پاکستان کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ 28 مئی کو لاہور میں کھیلا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں آپریشن بنیان مرصوص سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے پوسٹرز لگ گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پوسٹرز سری نگر اور دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے ہیں اور ان پوسٹرز پر پاکستانی پرچم آویزاں ہے، جبکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر بھی ان پوسٹرز پر موجود ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں رافیل سمیت دیگر بھارتی جنگی طیاروں کو مار گرانے والے J-10C لڑاکا طیارے کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد مقبوضہ وادی میں پوسٹرز لگ گئے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹرز لگ گئے، مختلف علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور پولز پر یہ پوسٹرز چسپاں کیے گئے ہیں۔ پوسٹرز پر پاکستانی پرچم کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تصویر بھی نصب کی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں غیر قانونی انڈور شیشہ کیفے کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوسرے روز 16 شیشہ کیفے سیل، 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ACCT کی جانب سے F7 میں 2 معروف کیفے سیل، جبکہ ترجمان ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات کے تحت انڈور شیشہ کیفے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ آؤٹ ڈور شیشہ کیفے کے لیے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز آفس سے پرمٹ لینا لازمی ہے۔ عدالتی احکامات کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد کو بھی شیشہ دینا ممنوع ہے۔ DC اسلام آباد کے احکامات پر آئندہ بھی بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب میں ہونے والی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں 10 شہری جاں بحق اور 51 زخمی ہو گئے۔ PDMA نے طوفان کے باعث نقصانات کے بارے میں رپورٹ جاری کر دی۔ راولپنڈی، جہلم، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ میں بوسیدہ مکانات گرنے سے اموات ہوئیں۔ جہلم میں دیواریں اور درخت گرنے سے 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مختلف حادثات میں 10 افراد زخمی بھی ہوئے۔ شدید آندھی اور موسلادھار بارش کی وجہ سے راولپنڈی، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ اور ڈسکا میں ایک ایک شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ڈسکا میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے۔ طوفان سے سولر پینلز اور دکان کے شیشوں کو بھی نقصان پہنچا۔ شیخوپورہ لاہور روڈ پر فیکٹری کی چھت گرنے سے 6 مزدور نیچے آ گئے، جس میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا۔ گجرانوالہ میں مسجد کی چھت گرنے سے 3 نمازی زخمی ہوئے۔ مرید کے کپڑوں کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں روپے کا مال جل گیا۔ وزیرآباد میں بجلی کے پول گرنے سے بجلی معطل اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ لاہور چڑیا گھر کی پارکنگ میں درخت گرنے سے 4 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ شدید طوفان کے باعث موٹر وے M3 سیالکوٹ موٹر وے اور موٹر وے M2 بھی بند رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو ہائی الرٹ پر رہنے کی ہدایت کر دی ہے تاکہ متاثرین کو فوری امداد پہنچائی جا سکے۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی۔ کراچی سے لاہور پہنچنے والی پرواز طوفان کی زد میں آ گئی۔ پائلٹ نے بڑی مہارت سے طیارے کو واپس اڑایا۔ طیارے کو شدید جھٹکے لگے، مسافر خوف زدہ ہو گئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر بھی طیارے میں موجود تھے۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پہنچنے والی 2 پروازوں کو کراچی موڑ دیا گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی سے لاہور پہنچنے والی پرواز طوفان کی وجہ سے حادثے سے بال بال بچی اور لینڈنگ کے دوران جہاز کو شدید جھٹکے لگے، جس کی وجہ سے پائلٹ کی کمال مہارت کی وجہ سے پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو ٹیک آف کروایا اور واپس روانہ ہو گیا۔ کراچی سے لاہور آنے والی پرواز طوفان کی زد میں آ گئی اور حادثے سے بال بال بچ گئی۔
ادھر سوات کی تحصیل مٹا، کبل اور دیگر علاقوں میں شدید طوفانی بارش اور ژالہ باری سے کھڑی فصلیں اور باغات بری طرح متاثر، کسانوں کو لاکھوں روپے کا نقصان، حکومت نے فوری امداد کی اپیل کر دی، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، انتظامیہ نے شہریوں کو محتاط رہنے اور ہنگامی صورتحال میں فوری رابطے کی ہدایت جاری کی ہے۔ شب قدر، چکدرہ، مالکنڈ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نتھیا گلی میں تیز آندھی اور طوفان کے باعث ایوبیہ روڈ پر درخت گر گیا، جس سے سیاحوں کی گاڑی کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ محکمہ جی ڈی اے اور جنگلات کے اہلکار درخت ہٹانے میں مصروف رہے اور بہت دیر کے بعد راستے کو بحال کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 ملکی دورے پر آج روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم ترکیہ، آذربائیجان، ایران اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں وزیراعظم ترکیہ پہنچیں گے، جہاں پر وزیراعظم ایران کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم چاروں ممالک کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں حمایت پر ان ممالک کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کریں گے۔ وزیراعظم کے غیر ملکی دوروں کے باعث وفاقی بجٹ بھی 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے صدر مملکت، وزیراعظم اور اعلیٰ سیاسی قیادت کے اعزاز میں ایک عشائیہ ملکی اور عسکری قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کو اینٹی ڈرون گن کی خصوصیات سے متعلق بریفنگ بھی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا صدر، وزیراعظم اور سیاسی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ کے موقع پر خطاب۔ کہا، پاکستان کے نوجوان اور میڈیا نے ڈس انفارمیشن کے خلاف مؤثر کردار ادا کیا، جو قابل تحسین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی خدمات بھی قابل فخر ہیں، جو ملک کی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے صدر مملکت، وزیراعظم اور اعلیٰ سیاسی قیادت کے اعزاز میں ایک اہم عشائیہ دیا، جس میں ملکی اور عسکری قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ ISPR کے مطابق اس عشائیے میں نائب وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر اعلیٰ سیاسی رہنما شریک ہوئے۔ عسکری قیادت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے سربراہان بھی عشائیے میں موجود تھے۔ اس موقع پر سیاسی اور عسکری قیادت نے افواج پاکستان کے عزم، قربانی اور قوم کے حوصلے کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اہم مذاکراتی دور ختم ہو گیا، تاہم بجٹ اہداف پر مکمل ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ عالمی مالیاتی ادارے نے ٹیکس آمدن بڑھانے، سبسڈیز میں واضح کمی اور گہرے معاشی اصلاحات پر زور دیتے ہوئے مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ IMF مشن نے نیتھن پورٹر کی قیادت میں 19 مئی سے پاکستان کا دورہ کیا۔ مذاکرات میں بجٹ، حکمت عملی، ٹیکس آمدن بڑھانے، سبسڈیز میں کمی اور معاشی اصلاحات پر زور دیا گیا۔ IMF نے 1.6% سرپلس پرائمری بیلنس کا ہدف تجویز کیا اور آئندہ بجٹ میں توانائی اصلاحات سمیت اخراجات کی ترجیحات اور مشاورت کی۔ مذاکرات مثبت رہے اور جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ مشن 2025 کی دوسری ششماہی میں دوبارہ پاکستان آئے گا۔ ورلڈ بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر برائے آپریشنز اینا بیجر ڈے کا دورہ پاکستان مکمل۔ اینا بیجر ڈے نے اصلاحاتی رفتار کو سراہا، معاشی استحکام کے لیے پالیسیز کے تسلسل پر زور دیا۔ اعلامیہ کے مطابق کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر اینا بیجر ڈے نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر مربوط اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اینا بیجر ڈے نے کہا کہ پائیدار معاشی بحالی کے لیے انسانی سرمایہ، معاشی استحکام اور نجی شعبے کی ترقی اہم ہے۔ دورے کے دوران مالیاتی، ڈیجیٹل اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اینا بیجر ڈے نے وزیر اقتصادی امور، وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر توانائی اویس لغاری اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کیں۔ انسانی سرمایہ کی ترقی، خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم، پانی اور صفائی تک رسائی پر بات چیت کی۔ موسمیاتی لچک، قدرتی آفات سے نمٹنے اور نجی شعبے کی ترقی پر بھی گفتگو کی۔ اینا بیجر ڈے نے سندھ میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں کا دورہ کیا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ نائب وزیر اعظم نے رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی۔ ذیلی کمیٹی آئندہ مالی سال 2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی رواں مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی بجٹ پر بھی غور کرے گی۔ کمیٹی میں مشیر وزیر اعظم آفس اور وزیر مملکت برائے ریلوے شامل ہیں۔ وزارتیں، ڈویژنز رواں اور نئے مالی سال کے PSDP پر کمیٹی کو تجاویز پیش کریں گی۔ ذیلی کمیٹی نے ترقیاتی منصوبوں پر 26 اور 27 مئی کو وزارتوں، ڈویژنز سے بریفنگ طلب کر لی۔ نیپرا نے کے الیکٹرک کے لیے مالی سال 2023 تا 2030 کے لیے 7 سالہ نیا ٹیرف منظور کر لیا۔ مختلف شعبوں میں ریٹرن آن ایکویٹی اور آمدنی کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ مالی سال 2024-25 کے لیے کے الیکٹرک کے ڈسٹریبیوشن نظام کی آمدنی کا ہدف
50.284 ارب روپے مقرر کیا گیا تھا اور ٹیرف کے تحت فی یونٹ اوسطاً 3 روپے 31 پیسے اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے کہ الیکٹرک کو 43.447 ارب روپے کے یوز آف سسٹم چارجز ریونیو کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جس کا فی یونٹ اثر تقریباً 3 روپے 30 پیسے ہوگا۔ تاہم نیپرا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلے کے الیکٹرک کے سرمایہ کاری منصوبوں کی منظوری سے مشروط ہو سکتے ہیں۔ فیصلے کا صارفین کے بجلی کے بلوں پر فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ملک بھر میں یکساں ٹیرف پالیسی کے تحت صارفین سے وصولی جاری رہے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے کہا ہے کہ مریم نواز نوجوان نسل کی پسندیدہ لیڈر بن گئی ہیں اور الیکٹرک بائکس، اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس تقسیم کی تقریب میں اس کا عملی مشاہدہ دیکھنے کو ملا۔ مریم نواز نے باتوں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے یوتھ کے دل جیتے ہیں اور نوجوان جلاؤ گراؤ اور مار دھاڑ کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ عظمہ بخاری نے پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کو مریم نواز کی میرٹ، شفافیت اور گڈ گورننس کی بہتر پالیسیوں کا ثبوت قرار دیا۔ کہا مریم نواز نے نوجوانوں سے کیے تمام وعدے پورے کیے ہیں۔ نوجوانوں کے جعلی دعوے داروں نے یوتھ کو اپنے ناپاک عزائم اور اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں حکومت خیبر پختونخوا کا ایک اور فلاحی اقدام۔ حکومت خیبر پختونخوا نے صحت کارڈ پلس میں مزید 4 پیچیدہ بیماریوں کا مہنگا علاج شامل کر دیا، جس میں جگر، گردے اور بون میرو کی پیوند کاری کے ساتھ اعلیٰ سماعت کی تنصیب بھی شامل ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ مردان سے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت او پی ڈی کا آغاز بھی جلد کیا جائے گا اور صحت کارڈ پلس کے تحت صوبے بھر کے 10.6 ملین خاندانوں کو مفت صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 108 ارب روپے کی خطیر رقم عوام کی صحت پر خرچ کی جا چکی ہے۔ ملک بھر میں پینل پر موجود 753 اسپتالوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کو صحت کی مفت سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے شہزاد اکبر کی درخواست خارج کر دی، جو شریف فیملی کی FIA کورٹ سے بریت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے دائر کی گئی تھی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کیس پر سماعت کے دوران شہزاد اکبر کے وکیل کی عدم موجودگی کے باعث درخواست خارج کی۔ یہ مقدمہ 2020 میں PTI حکومت کے دوران شریف فیملی کے خلاف درج کیا گیا تھا اور ٹرائل کورٹ نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو بری کر دیا تھا۔ بانی PTI کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت۔ وزیر اعظم ویڈیو لنک پر سیشن عدالت لاہور پیش، جج اور تمام افراد کو جنگ جیتنے کی مبارکباد دی۔ وکیل بانی PTI نے کہا کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور ساری قوم کی فتح ہے۔ وکیل نے سوال کیا کہ کیا بانی PTI نے آپ پر الزام تحریری طور پر لگایا ہے؟ سیاست میں آپ بھی ایسے الزامات لگاتے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا جو الزام انہوں نے لگایا وہ پوری دنیا پر ٹی وی پر کئی بار دہرایا۔ معزز وکیل نے بھی سنا ہوگا، میں نے کبھی ثبوت کے بغیر الزام نہیں لگایا۔ وکیل نے کہا آپ پاناما کیس کے حوالے سے حقائق چھپا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ درست نہیں، میں نے ترکیہ، آذربائیجان اور ایران کے دورے پر جانا ہے، غیر ضروری سوال نہ کریں۔ مزید سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ مودی کی پالیسیاں بھارت کے لیے زہر قاتل بننے لگیں۔ بھارت میں رواں مالی سال کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 96.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے مالی سال کے دوران بھارت میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 10 ارب ڈالر رہی تھی، جو اب کم ہو کر صرف 35 کروڑ ڈالر رہ گئی ہے۔ یہ ریکارڈ کم ترین سطح بتائی گئی ہے۔ شدید گراوٹ کی بنیادی وجہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کی جانب سے ہائی پروفائل ابتدائی عوامی پیشکشوں سے سرمایہ نکالنا اور بھارتی کمپنیوں کی طرف سے بیرون ملک سرمایہ کاری میں اضافہ ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے رواں مالی سال کے دوران بھارت سے 49 ارب ڈالرز کی رقم نکال لی ہے، جبکہ پچھلے مالی سال کے دوران بھی وہ 41 ارب ڈالر کی رقم بھارت سے نکال کر لے گئے تھے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بایراموف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور اور وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ کے آذربائیجان کے دورے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ کے ترجمان کے مطابق بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی اور اہم باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کا دورہ جلد متوقع ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بہادری اور دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جنگی حکمت عملی، لیڈرشپ اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں
پہلگام واقعہ بھارت کا اپنا رچایا ہوا ڈرامہ تھا. بھارت نے بے بنیاد الزام لگا کر پاکستان پر حملہ کیا. مسلح افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. مسلح افواج نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے جن پر بڑا غرور کرتا تھا. ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف مختلف دوست ممالک کے دورے کریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایک لیڈرشپ تھی اور ایک اور اسٹریٹجی تھی اور ایک کوآرڈینیشن تھی اور ایک فورس سائڈ تھی. میں سمجھتا ہوں ان کی بہادری دلیری کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. چیف جناب ظہیر احمد بابر صاحب ان کے شاہینوں نے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا ان کو بھی خراج تحسین ہے. اور نیول چیف جناب ایڈمرل اسرت صاحب ان کے باقاعدہ جو انہوں نے خدمت تیار تھے اور بھارت کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے ساحلوں کا جو ہے وہ رخ کریں. کراچی محفوظ رہا کیونکہ ہماری نیوی الرٹ کے اوپر تھی اور نیوی نے اپنی اسٹریٹجی ٹھیک رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ایک تاریخی فتح نصیب ہوئی ہے. بھارت کے جہاز بھی گرے ہیں, اس کے ملٹری انسٹالیشن کو بھی جو ہے نقصان ہوا ہے اور اس کا بیانیہ بھی نہیں بک رہا. پاکستان نے بھارت کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ پاک فضائیہ نے جدید رافیل طیاروں کو گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 5 جنگی طیارے گرائے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بھارت نے ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, ہماری مساجد اور سول آبادی کو ٹارگٹ کیا. بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کی کبھی مذمت نہیں کی. پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ سویلینز ہماری مساجد پہ, درسگاہوں پہ انہوں نے حملے کی, لیکن اسی رات 5 ان کے جہاز گرائے جن میں 3 رافیل جن کو ان کو بہت بھروسہ تھا. بھارت نے آج تک پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے خوزدار میں جو واقعہ ہوا ہے بھارت کبھی کنڈیم نہیں کرتا. پاکستان نے بھارت کی جانب سے دریاؤں کے بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری کو خبردار کیا ہے. اقوام متحدہ میں سلوانیہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سفیر عثمان جدون نے کہا کہ بھارت کا آسن طاس معاہدہ معطل کرنا اور دریاؤں کے بہاؤ کو روکنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے جسے پاکستان کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا. انہوں نے انسانی اور بین الاقوامی حقوق کے تحفظ پر زور دیا اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے اقدامات کا فوری نوٹس لے جو خطے میں انسانی بحران پیدا کر سکتے ہیں. پاکستان نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے خلاف متحد اور اصولی موقف اپنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا پانی کی سیاست خطے کے امن اور استحکام کے لیے شدید خطرہ ہے. کونسلر ماجد حسین نے میئر آف ہائی ویکمپ کا عہدہ سنبھال لیا ہے. میئر پارلر کے باہر منعقدہ تقریب میں سفید فام کمیونٹی سمیت اوورسیز ممبران نے بھی شرکت کی جس میں پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے منتخب شدہ میئر کا ترازو پر وزن بھی کیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف ساجد عزیز اپنی رپورٹ میں. کیم میں میئر کا ترازو میں وزن کرنے کا قانون 1678 میں اس وقت پاس کیا گیا جب میئر ہنری شپارٹ کو نشے کی حالت میں اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے پایا گیا تھا. منتخب شدہ میئر کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے اور اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ترازو میں وزن کیا جاتا ہے جس پر اگر میئر کا وزن زیادہ پا جائے تو عوام کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ماضی میں اپنے نوعیت کے اس قانون کو بہت زیادہ سنجیدہ لیا جاتا رہا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بھی اسے ایک روایت کے طور پر پورا کیا جاتا ہے. میئر پارلر کے باہر ہونے والی تقریب میں کونسلر ماجد حسین کا روایتی انداز میں وزن کرتے ہوئے انہیں میئر کے فرائض سونپے گئے. اس موقع پر سابق میئر ہائی ویکم سمیت عوام کی خاصی تعداد وہاں پر موجود تھی. I would like to congratulate Councillor Majid Hussain for being elected as the mayor. I would call upon myself to take this role at the full and the best of my ability. میئر آف ہائی ویکم منتخب ہونے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں پوری ہائی ویکم کی کمیونٹی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں. وہ کونسلر تقریباً 12 سال سے ہیں اور آج میئر منتخب ہوئے ہیں. انہوں نے بھرپور طریقے سے کمیونٹی کی خدمت کی ہے. کونسلر ماجد حسین سمیت دیگر عہدیداران نے انہیں منتخب کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اس پلیٹ فارم سے اپنی پوری کمیونٹی کا, اپنے دوستوں کا, اپنی پوری فیملی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی محنت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں. ماجد حسین کا کہنا تھا کہ اپنے دورانیہ میں یہی کوشش رہے گی کہ عوام کی خدمت کی جائے, جبکہ دیگر کا کہنا تھا کہ کشمیری کمیونٹی سے ہائی ویکم کا میئر منتخب اوورسیز کے لیے باعث فخر ہے. تقریب میں مقامی شہریوں سمیت اہم شخصیات نے بھی شرکت کرتے ہوئے نئے میئر کو مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات بھی دیے. ساجد عزیز, بیورو چیف, ABN نیوز, لندن.
لندن کے شمال مغربی علاقے برینٹ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق گھر میں آگ لگنے سے برٹش پاکستانی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں ماں اور 3 بچے شامل۔ قتل کے شبے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ آگ سے سٹون برج میں واقع خاتون کا 3 منزلہ مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ 70 سالہ خاتون اور ایک لڑکی زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کی گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان تقریباً 20 سال سے قبل پاکستان سے برطانیہ منتقل ہوا تھا۔